جس میں یہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ ایک دعویٰ کر رہی تھی کہ ایک پرامن تحریک لے کے چل رہے ہیں، جس طرح کے یہ پرتشدد اشتعال انگیز اور فورسز پہ حملہ آور ہونے کے واقعات رونما ہوئے، اس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ پرامن تحریک ہے، یہ ایک پرامن تحریک نہیں بلکہ ایک مسلح جتھا بن چکا ہے۔ اور مختلف جتھے جو ہیں اس ٹائم جو راولا کوٹ کے جو مختلف مقامات ہیں جہاں پہ فورسز ہماری موجود ہیں جو کہ امن قائم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ریاستی اداروں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن جب یہ مسلح جتھے جو کہ مختلف مقامات پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف وہاں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان جتھوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ 2 دن سے جس طرح سے مختلف مقامات پر جو شہر کی عمارتیں ہیں وہاں پہ مورچہ بند ہو کر انہوں نے جدید ہتھیاروں کے ساتھ فورسز اور پولیس اہلکاران پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک رینجر اہلکار شہید ہوا اور 15 کے قریب ہمارے جو ہے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے جوان زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ایک کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ ایک ایجنڈے کے تحت یہاں پہ کام کر رہی ہے، جس کا مقصد آزاد کشمیر میں امن کو برباد کرنا، کشمیر میں جو سوشل فیبرک ہے اس کو ڈسٹرب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کہ ایک بھائی چارے اور امن کی فضا تھی اسے جو ہے متاثر کرنا ہے۔ اس ٹائم بھی جو کہ کل کے بالخصوص واقعات ہیں اور آج کے جو واقعات ہیں، اور جس طرح سے جو ہے بھاری ہتھیاروں سے اور جدید ہتھیاروں سے ہمارے جو فورسز ہیں ان پہ اٹیک کیا گیا ہے، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جو جتھے ہیں جو کہ مختلف پارٹیوں کی شکل میں مختلف مقامات پر جو ہے مورچہ بند ہو کر فورسز پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ کوئی معمولی جو تنظیم نہیں ہے بلکہ اس کے تانے بانے کہیں اور سے ملتے ہیں۔ تو جہاں جہاں اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں وہاں پہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے، اور متعدد جو ہیں وہ اہلکاران جو ہیں ہمارے زخمی ہوئے ان آپریشنز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو پولیس ہے اس نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد جو ملزمان ہیں جو کہ مختلف واقعات میں پرتشدد واقعات میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور مختلف قسم کے جو ہتھیار ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امریکن جو ایک ویپن ہے، آٹومیٹک ویپن، وہ بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ جو بھی ایک تنظیم ہے جو کہ کالعدم تنظیم ہے، یہ ایک مختلف ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ یہ جو کہ سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ پرامن تحریک ہے، اور اس طرح سے جو ہے پرامن جو ان کے مظاہرین ہیں ان پہ فورسز حملہ ہو رہی ہیں، یہ اس طرح کا بالکل نیریٹو جو کہ ایک پھیلایا جا رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ آپ سب نے دیکھا، یہ سب نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ تمام تر جو اسلحہ ہے جس میں پسٹلز ہیں، اس کے علاوہ آٹومیٹک ویپنز ہیں، اور یہ مختلف اقسام کی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلٹس ہیں، یہ ساری جو ہے یہ جو ہتھیار ہیں یہ ان سے برآمد کیے گئے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جہاں پہ یہ مسلح جتھے حملہ آور ہوتے ہیں وہیں پہ ہی کارروائی کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میڈیا کے نمائندوں کا میں مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ راولا کوٹ میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں یہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ ایک دعویٰ کر رہی تھی کہ ایک پرامن تحریک لے کے چل رہے ہیں، جس طرح کے یہ پرتشدد اشتعال انگیز اور فورسز پہ حملہ آور ہونے کے واقعات رونما ہوئے، اس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ پرامن تحریک ہے، یہ ایک پرامن تحریک نہیں بلکہ ایک مسلح جتھا بن چکا ہے۔ اور مختلف جتھے جو ہیں اس ٹائم جو راولا کوٹ کے جو مختلف مقامات ہیں جہاں پہ فورسز ہماری موجود ہیں جو کہ امن قائم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ریاستی اداروں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن جب یہ مسلح جتھے جو کہ مختلف مقامات پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف وہاں پہ حملہ آور ہوتے ہیں،
تو یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان جتھوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ 2 دن سے جس طرح سے مختلف مقامات پر جو شہر کی عمارتیں ہیں وہاں پہ مورچہ بند ہو کر انہوں نے جدید ہتھیاروں کے ساتھ فورسز اور پولیس اہلکاران پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک رینجر اہلکار شہید ہوا اور 15 کے قریب ہمارے جو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے جوان زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ایک کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ ایک ایجنڈے کے تحت یہاں پہ کام کر رہی ہے۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس ایس ایس پی خاور علی شوکت پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کو؟ پولیس کی جانب سے اسلحہ برآمد کیا گیا ہے، کیا یہ پرامن احتجاج کرنے والے ہو سکتے ہیں جن کے پاس اتنا اسلحہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی۔ آج تو میں دفاعی تجزیہ کار کی جگہ چیئرمین تحریک جوانان کشمیر ہوں، کیونکہ میری پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے، اس لیے میں تو فریق ہوں ایک اس میں۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ایس ایس پی خاور علی شوکت صاحب کا، تو وہ ایک بڑے ہی ویل ریپیوٹیڈ آفیسر ہیں، انٹرنیشنل فیم کے مالک ہیں، اور ابھی بھی جو انٹرنیشنل جو مقابلے ہوئے اس کے اندر انہوں نے نمایاں کارکردگی دکھائی اور پوری دنیا کے اندر یہ صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس ٹائم پہ، وہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں امریکی ساخت کا اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ اب جو خاور صاحب فرما رہے تھے، جو کہ ترجمان ہیں اس ٹائم پہ آزاد کشمیر پولیس کے، بنیادی مقصد صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے یہ جو ایک بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرامن تحریک ہے، یہ پرامن تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ پرتشدد واقعات اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ اب اس میں پستولیں، اس کے اندر گنز، اس کے اندر گولیاں، اس کے اندر پولیس والوں کے اوپر، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ فائرنگ، اور 1-1 کروڑ روپیہ انعام دینا۔ یہ 1 کروڑ آ کہاں رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 کروڑ کون دے گا، کہاں دے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آیا؟ امریکن اسلحہ، کیونکہ امریکہ اپنا 7.25 کھرب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان میں، دانستہ طور پہ ہمیں سب کو پتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ تو بلوچستان سے یا کے پی سے آ سکتا ہے، لیکن پھر اتنی دور تو نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں مقبوضہ کشمیر کی جانب سے بھارت، کیونکہ آج کل بڑی ان کی یاری چل رہی ہے افغانستان سے، بھارت وہاں سے ان کی بلیک مارکیٹ سے اسلحہ خریدتا ہے اور یہاں وہ فراہم کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے باڑ تو ان کی طرف سے ہے، بھارت کی جانب سے باڑ کھلتی ہے، پاکستان کی جانب سے تو باڑ کھلتی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا وضاحت سے نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی انوالومنٹ اس میں موجود ہے، اور یہی بات پہلے دن سے بات کہی جا رہی تھی کہ اس میں کہیں نہ کہیں بھارت کا ایک ہاتھ ملوث ہے۔ جہاں پیسے دینے کی بات ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے، پچھلے 2-3 سال سے بھارت نے 12 ارب روپیہ سوشل میڈیا کے اندر کیمپین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب یہ جو A4 رائفلز ہیں، یہ تو امریکن رائفلز ہیں، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ رائفل ہے، بڑی مضبوط رائفل ہے۔ تو یہ یہاں آنا اس بات سے وضاحت نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک گریٹر ایجنڈا ہے۔ یہ کوئی صرف یہاں احتجاج یا عوامی حقوق کی بات نہیں ہے، وہ بھی پورے ہونے چاہیے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن اس سب کے اندر جو خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گریٹ پلان ہے جس کے اندر صرف کشمیری قوم نہیں اور یہ چند شرپسند نہیں، بلکہ لگتا یہ ہے کہ یہ اس میں بھارت، اسرائیل اور افغانستان کے بھی کہیں نہ کہیں شمولیت نظر آ رہی ہے۔ اور اس سے وضاحت ہو رہی ہے کہ جب غیر ملکی اسلحہ آ رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ایک الیکشن کا پروسیس ہے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ بولا گیا تھا کہ آپ چاہے تو آل پارٹی کانفرنس اٹینڈ کر لیں، چاہے تو آپ سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ لے جائیں، اور چاہے تو آپ ایک پارٹی بن کے الیکشن کے اندر حصہ لیں جس طرح سے دیگر جماعتیں کر رہی ہیں۔ لیکن یہ تینوں انہوں نے عمل ان سے کنارہ کیا، اور اس سے وضاحت سے نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کنارہ کیا تو اس کا ایک مطلب ہے کہ وہ تشدد چاہتے ہیں، وہ شدت چاہتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر، اور وہ انتشار چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر، لیکن معصوم لوگ جو ہیں وہ ان کے شرپسندی کے اوپر چلتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں لوگوں نے خون لگا کے اپنے کپڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں، اور پھر بعد میں ہنسی مذاق کی بھی ویڈیو آ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے خون لگایا ہوا ہے۔
ये इस किस्म की जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें आ रही हैं, मेरे ख्याल में देर क्वाइट डिस्टर्बिंग। और इस टाइम पे मेरे ख्याल में कौम को चाहिए कि वो इस किस्म की शरपसंदी को मुस्तरद करे और जो एक इलेक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर वो अपने आप को शामिल करे और अपना जो एक बुनियादी हक है जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ है, जो उनके मेरे ख्याल में मफादात जिनका ख्याल नहीं रखा गया माजी की हुकूमतों की जानिब से, मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि उनके ऊपर अमल पैरा हो जाए और आइंदा आने वाली जितनी भी हुकूमतें हैं वो क्या इसका नाम है कि अवाम के जो हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अवाम के हकूक को सल्ब किया गया, वहाँ उनके हकूक पर डाके डाले गए, हुक्मरान के जो वहाँ तबका था उन्होंने सही अपनी कारकर्दगी नहीं की, जिसकी वजह से आज उसका खमियाजा पाकिस्तान की रियासत को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।